السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اشفاق احمد صاحب کے بارے میں۔ اردو کے نامور افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور نثر نگار اشفاق احمد 22 اگست سن 1925 کو ضلع فیروز پور میں ڈاکٹر محمد خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے ایم اے کیا۔ اٹلی کی روم یونیورسٹی اور گرین نوبل یونیورسٹی فرانس سے اٹیلین اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومہ کیا اور نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے دیل سنگھ کالج لاہور میں 2 سال تک اردو کے لیکچرار کے طور پر کام کیا اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ وطن واپسی آ کر انہوں نے ادبی مجالس مجلہ گو دستان جاری کیا جو اردو کے آفس طباعت میں چھپنے والی ابتدائی رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 سال ہفت روزہ لیل و نہار کی ادارت بھی کی۔ وہ سن 1967 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے جو بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل ہو گئے۔ وہ سن 1999 تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ وہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی مقرر ہوئے۔ اشفاق احمد ان نامور ادیبوں میں شامل ہیں جو قیام پاکستان کے فوراً بعد ادبی افق پر نمایاں ہوئے۔ سن 1953 میں ان کی افسانہ غداریہ ان کی شہرت کا باعث بنا۔ انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نثر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھا جاتی ہے۔ اردو ادب میں کہانی لکھنے کے فن پر اشفاق احمد کو جتنا عبور تھا وہ کم لوگوں کے حصوں میں آیا۔ ایک محبت، 100 افسانہ اور اجلے پھول ان کے ابتدائی افسانوں کے مجموعے ہیں۔ بعد میں سفر در سفر، کھیل کہانی، ایک محبت، 100 افسانے ڈرامہ اور ٹوٹا کہانی ان کی نمایاں تصانیف بن کر سامنے آئی۔ سن 1965 سے انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک ہفتہ وار فیچر پروگرام تلقین شاہ کے نام سے کرنا شروع کیا جو اپنی مخصوص طرز و مزاح اور 2 معنی گفتگو کے باعث مقبول عام ہوا اور 30 سال سے زیادہ عرصے تک چلتا رہا۔ 60 کی دہائی میں اشفاق احمد نے دھوپ اور سائے کے نام سے ایک نئے فیچر فلم بنائی جس کے گیت مشہور شاعر منیر نیازی نے لکھے اور طفیل نیازی نے ان کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ اداکار قمی خان اس میں پہلی مرتبہ ہیرو کے طور پر آئے تھے۔ عمدہ کہانی، موسیقی اور کردار نگاری کے باوجود فلم باکس آفس پر ناکامیاب ہو گئی۔ 70 کی دہائی کے شروع میں اشفاق احمد نے معاشرتی اور رومانی موضوعات پر ایک محبت، 100 افسانہ کے نام پر ایک ڈرامہ سیریز لکھی اور اسی کی دہائی میں ان کی سیریز طوطا کہانی اور منچلے کا سودا نشر ہوئی۔ طوطا کہانی اور منچلے کا سودا میں وہ توصیف کی طرح مائل نظر آئے اور اس بات کو لے کر ان پر خاصی تنقید کی گئی۔ اشفاق احمد اپنے ڈراموں میں پلاٹ سے زیادہ مکالمے پر زور دیتے تھے۔ ان کے کردار طویل گفتگو کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر زاویہ کے نام سے ایک پروگرام کرتے رہے جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں قصہ اور کہانیاں سناتے تھے۔ جگر کی رسولی کی وجہ سے 7 ستمبر 2004 کے روز ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے 2 نامور ادیب ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اشفاق احمد کے خاص دوستوں میں شامل تھے۔
انہوں نے اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ بانو قدسیہ اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ راجہ گرد ناول کی خالق بانو قدسیہ اردو کی مشہور ادیبہ ہے۔ اشفاق احمد نے اپنے کام کے حوالے سے جہاں دنیا بھر سے داد سمیٹی، وہیں ایک مخصوص حلقے کی تعریف سے ان پر خاصی تنقید بھی ہوئی۔ اس کے باوجود آنے والے زمانے میں جب بھی ان کا نام لیا جائے، ایک منفرد افسانہ نگار، ایک بے بدل نثر نگار اور ایک معتبر دانشور کے طور پر لیا جائے گا۔ میں اشفاق احمد نے معاشرتی اور رومانی موضوعات پر ایک محبت 100 افسانہ کے نام پر ایک ڈرامہ سیریز لکھی اور اسی کی دہائی میں ان کی سیریز طوطا کہانی اور منچلے کا سودا نشر ہوئی۔ طوطا کہانی اور منچلے کا سودا میں وہ توصیف کی طرح مائل نظر آئے اور اس بات کو لے کر ان پر خاصی تنقید کی گئی۔ اشفاق احمد اپنے ڈراموں میں پلاٹ سے زیادہ مکالمے پر زور دیتے تھے۔ ان کے کردار طویل گفتگو کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر زاویہ کے نام سے ایک پروگرام کرتے رہے، جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں قصہ اور کہانیاں سناتے تھے۔ جگر کی رسولی کی وجہ سے 7 ستمبر 2004 کے روز ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے 2 نامور ادیب ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اشفاق احمد کے خاص دوستوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ بانو قدسیہ اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ راجہ گرد ناول کی خالق بانو قدسیہ اردو کی مشہور ادیبہ ہے۔ اشفاق احمد نے اپنے کام کے حوالے سے جہاں دنیا بھر سے داد سمیٹی، وہیں ایک مخصوص حلقے کی تعریف سے ان پر خاصی تنقید بھی ہوئی۔ اس کے باوجود آنے والے زمانے میں جب بھی ان کا نام لیا جائے، ایک منفرد افسانہ نگار، ایک بے بدل نثر نگار اور ایک معتبر دانشور کے طور پر لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ بانو قدسیہ اور 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ راجہ گرد ناول کی خالق بانو قدسیہ اردو کی مشہور ادیبہ ہے۔ اشفاق احمد نے اپنے کام کے حوالے سے جہاں دنیا بھر سے داد سمیٹی، وہیں ایک مخصوص حلقے کی تعریف سے ان پر خاصی تنقید بھی ہوئی۔ اس کے باوجود آنے والے زمانے میں جب بھی ان کا نام لیا جائے، ایک منفرد افسانہ نگار، ایک بے بدل نثر نگار اور ایک معتبر دانشور کے طور پر لیا جائے گا۔ میں جب بھی ان کا نام لیا جائے، ایک منفرد افسانہ نگار، ایک بے بدل نثر نگار اور ایک معتبر دانشور کے طور پر لیا جائے گا۔